الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. جھم جھم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کے قطرے نچھاور کیجیے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محرم الحرام کا مہینہ بڑا بابرکت ہے اور اس کی 10 تاریخ عاشورہ کی تاریخ ہے. اس میں بہت سے اہم واقعات ہوئے، لیکن کربلا میں جو واقعہ ہوا 10 محرم کو، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے، منفرد واقعہ ہے دین اسلام میں، جس کی تعریف غیر مسلم بہت زیادہ کرتے ہیں. گاندھی نے لکھا کہ جب وہ برطانیہ کے خلاف کھڑا ہوا تو کسی نے کہا کہ ان کی تو سلطنت ہی ختم نہیں ہوتی، سورج ہی غروب نہیں ہوتا، ان کے خلاف کیسے لڑو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ I've learned to be a successor being oppressed from Muslims Hussain. میں نے کم تعداد میں رہ کر بھی جیت جانا وہ مسلمانوں کے حسین سے سیکھا ہے. اور جب آزادی ہو گئی تھی 1947 میں، وہ لوگ کافی بول رہے تھے کہ ہم شام کی چائے لاہور میں پئیں گے، گورنر ہاؤس میں آ جائیں گے، دوبارہ سے قبضہ کر لیں گے. تو یہاں سے یہ کہا گیا کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھا، تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو چنگیز خان نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا. مطلب ایسی دھمکی دی، جنگ میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. تو وہاں کے غیر مسلموں نے کہا کہ تم مسلمان ہو کے چنگیز خان کی مثال دے رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ مثال دینے کے لیے عمر اور ابو بکر اور امام حسین سے بڑھ کر کون ہوگا؟ چارلز ڈکنز لکھتا ہے اپنی کتاب میں، ون آف دا موسٹ فیوریٹ اینڈ امپورٹنٹ اسکالر اینڈ رائٹر ان انگلش لٹریچر. انگلش لٹریچر کے اندر یہ بہت مشہور لکھاری ہے، مصنف ہے. یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، if that was a battle of Thrawn, why Hussain has brought Ali Asghar. اگر یہ اقتدار کی اور تاج کی جنگ تھی تو امام حسین 6 ماہ کے علی اصغر کو کیوں میدان جنگ میں لے کر آئے تھے؟ یاد رکھیے گا، محرم الحرام کا آغاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے. یہ فاروق اعظم یہ دنیا کے ٹاپ لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. He is one of the top leaders. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو کوئی رائے دیا کرتے تھے نا، اس رائے کے موافق قرآن مجید میں آیتیں نازل ہو جایا کرتی تھی. اور فلپ کے 80 لکھتا ہے کہ there was another Umar, or that same Umar would have been given some more years.
then each and every nook and corner of the world would have experienced the flag of Islam. ایک اور عمر ہوتا یا انہی عمر کو کچھ اور عرصہ مل جاتا، یہ اس کی رائے ہے، تو دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ عمر فاروق اعظم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق تھا، حضور کا ذکر سن کے رونے لگ جاتے تھے، اور یہ عشق ہی تھا کہ جب حضور کا وصال ہو گیا آپ تلوار نکال کر کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اسے گردن اڑا دوں گا۔ اور عشق کی ایک مثال دیکھیے، ایک دفعہ ایک غزوے میں مسلمان جا رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا، کچھ صحابی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کھانا ختم ہو گیا ہے، بھوکے ہیں، اپنی سواریوں کو ذبح کر لیں، کچھ اونٹ ذبح کر کے پکا کے کھا لیں گے۔ تو عمر فاروق اعظم نے اس پہ آبجیکشن کیا اور کہا یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم جب کھانا کھا لیں گے، سواریاں ذبح کر لیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اب سواری بھی ہمارے پاس نہیں ہوگی اور دوبارہ بھوکے ہو جائیں گے ہم۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ سنو، کتنا پیارا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یوں کرتے ہیں کہ سارے لشکر کے پاس جتنا تھوڑا بہت کھانا ہے نا اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ڈیری بنا لیتے ہیں اور اس ڈیری کے اوپر آپ برکت کی دعا کرتے ہیں، سب کو پورا ہو جائے گا۔ اور یہی کیا، کھانا اکٹھا کر لیا، اس کے اوپر دعا کی اور وہ کھانا پھر سب نے اپنے برتنوں میں ڈالا، برتن بھی بھر گئے، کھانا اتنے کا اتنا ہی رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک جبڑے وہ نظر آنے لگے۔ اور آج they compare عمر فاروق اعظم with Alexander the Great، یہ سکندر اعظم سے عمر فاروق اعظم کا موازنہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ میڈیا ہے نہ بڑی بڑی کوئی لائبریری ہمارے پاس ہے تو ہم چپ رہ جاتے ہیں، جبکہ میرے پاس اس کی تحقیق ہے۔ سکندر بہت بڑا بادشاہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی فتوحات بہت زیادہ ہیں، بٹ یو کینٹ کمپیئر۔ سکندر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 23 سال کا تھا، اس نے یونان کی طرف پیش رفت شروع کر دی، اس کو بڑے بڑے جرنیلوں نے، بڑے بڑے استادوں نے سکھایا تھا، اس کی ملٹری، اس کی جو فوج تھی وہ ساری کی ساری ٹرینڈ تھی، ان کے کپڑے بھی فوجیوں والے، ہتھیار بھی فوجیوں والے تھے۔ یہاں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سے 8 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے اور فوج باقاعدہ، آپ کی فوج کی ملٹری ٹریننگ نہیں ہوئی، اور حالات تو ایسے تھے کہ ایک فوجی کو 5 کھجوریں اور 1 پیالہ پانی کا مل جاتا تو وہ بہت شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور سکندر جب آخری جنگ کے لیے انڈیا کی طرف آ رہا تھا اس کی فوج نے بغاوت کر دی تھی، اور یہاں تو جان نثار سے بغاوت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور سکندر مرا 5 سال کے اندر اندر جو علاقے سکندر نے فتح کیے وہ اس کے پاس سے نکل گئے۔ اور یہاں آج بھی جن جگہوں پہ عمر فاروق اعظم نے جھنڈا لہرایا تھا اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ کینٹ کمپیئر، 25 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، دیٹ از مارولس، آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ یہ اتنا رتبہ کیسے ملتا ہے؟ پتہ کیسے ملتا ہے بتاؤں؟ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اور وہ جو میں رتبے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیسے ملتے ہیں؟ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے، یہ زیادہ ضروری ہے نا، قیامت کب آئے گی وہ تو تب آئے گی، تیاری بتاؤ کیا ہے؟ عرض کی حضور تیاری تو کوئی نہیں ہے، بس اتنا پتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ان سے۔ پیارے آقا نے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کے چہرے دمکنے لگے خوشی سے، فرمانے لگے یہ سن کر ایک تو ہمیں ایمان لانے پہ جو خوشی ہوئی تھی اور پھر اس سے زیادہ اتنی خوشی اس دن ہوئی جس دن حضور نے یہ سنایا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، انہیں پتا تھا ان کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور جس نے یہ محبت کی دیکھو اس کو رتبے کیسے ملے۔ عرب کے اندر 3 چیزیں بدبختی کی علامت تھی،
स्याह फाम होना, अजनबी होना और गुलाम होना, ये तीनों बिलाल के अंदर मौजूद है। और ये बिलाल जब चल के आ रहे होते हैं 25 लाख मुरब्बा मील पर उमर फारूक आजम आगे बढ़ के बिलाल का हाथ चूमते हैं और आंखों से लगाते हैं और कहते हैं बिलाल वो और होंगे जो आपको गुलाम समझते होंगे, मेरे तो आप आका हैं। यही उमर फारूक आजम जब वादी जिदनान के पास से गुजरते हैं तो रोने लगते हैं, हिचकियां ले लेकर रोते हैं। साहबा पूछते थे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या वजह है कि आप यहाँ गुजरते हुए आंसू बहाते रोते हैं? फरमाया, बचपन में मेरा बाप मुझे 5 ऊंट देता था इसी मैदान में और कहता था इनको एक लाइन में खड़ा कर दो, और मुझसे वो ऊंट एक लाइन में खड़े नहीं होते थे, अगले को सीधा करता था, पिछला हट जाता था, पिछले को सीधा करता था, बीच वाला हट जाता था। मेरा बाप मुझे मारता था कि तू अरब होकर ऊंटों को एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकता। और देखो आज मशरिक से लेके मगरिब तक मैंने सारे इंसानों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। आज रब के अलावा कोई उम्र के ऊपर नहीं है। मैं सोचता हूं ये किसकी मोहब्बत का सदका है, बताओ ये किसकी मोहब्बत थी, और ऐसी सुन्नत के ऊपर उनकी इस्तकामत थी। एक दफा जा रहे थे शाम की तरफ, रास्ते में पानी का छोटा तालाब आ गया। उमर फारूक आजम ने अपनी जूतियां उठाई, ऊपर रख ली और ऊंट से उतर गए और चलने लगे। सबने देखा अमीरुल मोमिनीन इस तरह से जा रहे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्याल आ गया, कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन, जहां हम जा रहे हैं वो लोग क्या समझेंगे कि इतने बड़े बादशाह होके इन्होंने जूतियां भी पकड़ ली और नीचे उतरे हुए, आप दोबारा सवार हो जाइए ऊंट पर और इसी तरह पार कीजिए। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अबू उबैदा, अगर आपकी जगह मुझे कोई और ये कहता मैं उसे इबरत का निशान बना देता। ये कोई छोटे सहाबी नहीं है। अबू उबैदा बिन जर्राह ये वही सहाबी हैं कि जब एक दफा उमर फारूक आजम एक घर के अंदर मौजूद थे और सहाबा से कहा था, सहाबा ये बताओ एक ख्वाहिश तुम्हारी अगर पूरी हो जाए वो कौन सी होगी? सहाबा ने कहा, हम ये चाहते हैं ये घर सोने का बन जाए और हम वो सारा सोना अल्लाह की राह में खैरात कर दें। उमर फारूक आजम ने कहा, अच्छी बात है, तुम सोना चाहते हो कि अल्लाह की राह में खैरात करो, मुझसे सुनो, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मुआज बिन जबल और अबू उबैदा जैसे गवर्नर मिले और मैं उनकी मदद से जमीन पर दीन का पैगाम नाफिज करूं। इतने बड़े अबू उबैदा। और उमर फारूक ने फरमाया, अबू उबैदा याद रखना, जितनी इज्जतें मिली है इस्लाम से मिली है। हम वो काम करेंगे जो इस्लाम हमें इजाजत देता है। वो लोग क्या कहेंगे ये हम नहीं सोचेंगे। सोचो आज के दिन ये स्टैंडर्ड तुम्हारा कितना बड़ा है। Never think what other people think about you. Never think that. कभी ये ना सोचो लोग क्या कहेंगे। याद रखना, लोग क्या कहेंगे। किस किस को खुश करोगे? किस किस को खुश करोगे? वो जो आपको जानता है उसके नजदीक का बड़े माकूल आदमी है, और वो जो आपको नहीं जानता उसके नजदीक का अजनबी है। वो जो आपसे मोहब्बत करता है बड़े जबरदस्त आदमी है, वो जो आपसे नफरत करता है बहुत ही वाहियात आदमी है। किस किस को खुश करोगे बताओ? अभी हमारा हाल ये है कि सड़क पे गिर जाए ना, ये नहीं देखते चोट क्या लगी है, देखते देखा किस किसने है, लोग क्या कहेंगे। मैं बिरयानी की दुकान लगा लूं, क्यों? लोग क्या कहेंगे। 25 लाख रुपया देके डंकी लगा के जाऊंगा, वहां पे जाके किश्ती गिरेगी, मजाक बनेगा पूरे खानदान का। सारे खानदान की गाय सारी जमीनें बिकवा के बाहर जाना, क्यों? जरा लोग कहेंगे बाहर होता है ये। लोगों की परवाह ना करना, याद रखो। लोग एक ही चीज कहेंगे आखिर में, क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ये बस। और ये कहने वाले भी कौन से? ये जो जनाजा पढ़ा जाता है, जितने लोग जनाजा पढ़ रहे हैं ये कैसे भूलते हैं बताओ? कुछ लोग जो जनाजा पढ़ते हैं वो 2 मिनट में भूल जाते हैं जनाजे को। ये वो लोग थे जिन्होंने देखा मुसलमान का जनाजा खड़ा है, बाइक खड़ी की तो आगे शामिल हो गए, 2 मिनट में भूल जाएंगे। कुछ है जो 2 घंटे में भूलते हैं, अपने सके 6 महीने तक याद नहीं रखते। 6 months ओनली। तो अल्लाह को राजी रखना वो मकसद है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, और लोगों को राजी करना ये वो चीज है जो की नहीं जा सकती। तो वो जो नहीं की जा सकती उसको छोड़ दो, और वो जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसको पकड़ लो।
میرا دل ٹوٹ گیا. تم نے دل دیا کس کو تھا؟ دل اس کو تو جس نے دل بنایا ہے. دل اس سے تو جس نے دل بنایا ہے. یہ تصویر خراب ہو جائے, کسی اناڑی کے ہاتھ میں پکڑا دو, بیڑا غرق کر دے گا نا. جو مصور ہے اسی کے پاس جاؤ, اس کو بھائی تصویر بنائی تھی, خراب ہو گئی ہے, ذرا رنگ ادھر ادھر ہو گئے, سیٹ کر دو, اوپر نیچے کر کے اے بند کر دے گا. تو تم بھی جب ذرا رنگ بکھر جائیں, دھند چھا جائے, پریشانیاں تکالیف آ جائیں, تو ادھر ادھر نہ جایا کرو, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اے میرے خالق و مالک, تیرے پاس ہی سب کچھ ہے. ہم پہلے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے کک پڑتی نا, پھر اللہ کے پاس آتے ہیں. یاد رکھنا, جو صرف وقت پڑھنے پہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا, وہ دونوں صورتوں میں بھول جائے گا. دعا قبول ہوگی تب بھی, نہ قبول ہوئی تب بھی, کیونکہ اسے تو وقت پڑھنے پر ہی یاد کرنا ہے. نیور ویسٹ یور انرجی. لوگ کیا کہیں گے, یہ عمر فاروق اعظم میں سکھا رہے ہیں. تم لوگوں کی پرواہ کرتے ہو, لوگوں کی پرواہ نہ کرو. سوچو کہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بیت المقدس میں جب ابو بکر گئے تھے, وہ کہتا میں نے دروازہ نہیں کھولا, میری کتابوں میں لکھا ہے اس بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا جس کا لقب فاروق ہے. تو مسئلہ ہی حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. لکھ کے بھیجا امیر المومنین, وہ تو آپ کو بلا رہے ہیں. کہ ٹھیک ہے, فاروق ہی آ کے آپ سے چابی لے گئے. اب عمر فاروق اعظم وہاں سے چلے, کسی نے کہا گھوڑے پہ سوار ہو جائیے, بڑی مہنگی پوشاک پہن لیجئے, آج تو بیت المقدس فتح ہونے جا رہا ہے. آپ جب یہ کر کے اوپر بیٹھے, اچانک اتر گئے, وہ پوشاک اتار دی اور کہا نہیں نہیں, یہ پہن کر میرے دل میں تکبر آ رہا تھا, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اور اب اس حال میں امیر المومنین جا رہے ہیں کہ اونٹ ایک ہے, غلام کی باری آتی ہے, پھر امیر المومنین کی باری آتی ہے, پھر غلام کی باری آتی ہے, پھر امیر المومنین کی باری آتی ہے. اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے, اب غلام کی باری تھی. ہاتھ جوڑ دی, اس نے کہا حضور آپ تشریف فرما, ہو لوگ کیا کہیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, جو طے ہے وہی ہوگا. یا یہ بات ہو رہی ہے, اور وہاں وہ کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں, اس کتاب میں لکھا ہے کہ بیت المقدس فتح اس کے ہاتھ ہوگا جس کی شان یہ ہوگی وہ زمین پہ ہوگا, اس کا غلام اوپر بیٹھا ہوگا. What do you think about that? کیا سوچتے ہیں آپ؟ ایسی شان ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی, مساجد بنی, کتنے ایسے کام ہیں جو آپ نے شروع کیے اور آج تک وہ کام شامل ہے. کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے, انہوں نے شروع کر دیے. جیسے آپ نے مسجدوں میں لائٹنگ کی, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لائٹنگ نہیں تھی, آپ نے لائٹنگ کی. مولا کائنات حضرت علی آ کر دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم نے مسجد کو جگمگ جگمگ کر دیا, تو فرماتے ہیں اللہ عمر کی قبر کو بھی ایسا روشن کرے جس نے اللہ کے گھر کو اتنا روشن کیا. کہتے یہ تو چیز نبی پاک کے بعد ہوئی ہے. مجھے بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کیا مراد ہے؟ یہ دور کس کا ہے؟ یہ دور نبی پاک کا دور ہے. نبوت ختم ہوگی, دور تو نہیں ختم ہوا نا, دور تو حضور کا ہی ہے, یہ سب کچھ انہیں کا ہے. جب کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نبوت بھی ختم ہو گئی, کتاب بھی آخری ہے. جو کچھ قیامت تک مسائل آئیں گے اور جو ان کا حل ہے, سارا اسی ذات میں اور اسی کتاب کے اندر موجود ہے. You progress towards skies, تم آسمان کی طرف چڑھتے ہو. You will land on moon, تم چاند پر اترتے ہو. You will go to مریخ, آپ مارس کی طرف جاتے ہو. آپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے اربوں سال دور کی تصویریں کھینچتے ہو, یا چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ہر سوال کا جواب ڈھونڈ لیتے ہو, یا نیسا جدید ان پروجیکٹس کے ساتھ چاند پر فٹ بال کا میچ ارینج کرتا ہے. جو کچھ بھی سوچ سکتے ہو اس سے کہیں زیادہ بڑی قرآن اور حدیث ہے. پڑھتے نہیں ہو, تمہارا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. صرف مجھے یہ جواب دو, جب سویڈن کے اندر اس نے عید کے دن قرآن کو آگ لگائی, اس دن سے لے کر آج تک کیا آپ کی کیا پیش رفت ہے؟ آپ سب کا قرآن پاک سے رشتہ ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, میں مبلغ ہوں, میرا بھی ایک قرآن پاک سب کا رشتہ ہے. اب سب مسلمان ہیں.
کیا رشتہ ہے آپ کا قرآن مجید سے؟ کیا آپ نے اس دن سے اب تک کیا مجھے بتائیں. What you have done? Any positive thing you have done? تکلیف بڑی ہوئی سارے مسلمانوں کو. دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں, سب کو بہت تکلیف ہوئی ہے. غیر مسلموں کو بھی تکلیف ہوئی ہے. انہوں نے بھی اپنے احتجاج کا اظہار کیا کہ جی ایک مسلمانوں کی پاک کتاب کو کیوں جلایا گیا, ہمیں بڑا دکھ ہے. پریکٹیکل بتائیں, صرف یہ بتائیں کہ جو قرآن مجید آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے, جس کو پر گرد کتنی بڑی تہ جم چکی ہے, کیا اس کو کھولا یا کم از کم تہ ہی صاف کر دی ہو آپ نے؟ ایک ماں پیسے قرآن مجید میں رکھا کرتی تھی, کسی نے کہا یہاں کیوں رکھتی ہے, کہا کسی نے کھولنا ہی نہیں ہے, پیسے کیوں چرائے گا نہیں. المیہ ہے. قرآن پاک کو پڑھنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. ایک کا کتنا ملتا ہے؟ ایک کا 100 ملتا ہے. اگر نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھو گے 1 کا 100, نماز کی حالت میں بیٹھ کے پڑھو گے 1 کا 50, بغیر نماز کے پڑھو گے 1 ارب کا 10. تو کیا قرآن صرف 1 کا 10 دیتا ہے؟ 1 کا 100 دیتا ہے؟ 1 کا کروڑ نہیں دے سکتا؟ 1 کا ارب نہیں دیتا؟ اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے. یہی عمر فاروق اعظم 25 لاکھ مربع میل کے اوپر انجینئرنگ بھی سنبھال رہے ہیں, میڈیکل سائنس بھی سنبھال رہے ہیں, نئے نئے ہسپتال بن رہے ہیں, فوجی چھاؤنیاں بن رہی ہیں, اتنے غزوات ہو رہے ہیں, اور رات کو اٹھ کر کہتے ہیں ابی بن کعب کو بلاؤ. کون ابی بن کعب؟ جن کی تلاوت کی تعریف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ابی بن کعب کو بلایا, ابی مجھے قرآن سنا. ساری رات قرآن سنتے رہے. جہاں عذاب کی آیت آتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے, جہاں تو خوشخبری آتی بند کر کے خوش ہو جاتے. رشتہ دیکھو کیسا قرآن سے. کون ہے نا, محبت ہے. جس سے محبت ہو اس کو تو دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا. کیا نہیں ہے قرآن میں, مجھے پڑھو تو صحیح. ہماری مادری زبان اردو ہے. وی لسن اردو, وی ریڈ اردو, وی انٹرپریٹ اردو. وہی عربی پڑھیں گے ثواب ملے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ واحد کتاب ہوگی دنیا میں جس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر اس کتاب سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو نا, سمجھ کے پڑھو, سمجھ کے پڑھو. ایک ایک آیت کے اندر قرآن پورے فلسفے بیان کر دیتا ہے. میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جا رہا تھا. یہ بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے میڈیکل سائنس کا, طب کا. میں نے کہا جانے سے پہلے کچھ پڑھ لوں, کچھ دیکھوں قرآن پاک کے اندر طب کے بارے میں کیا لکھا ہے. کھولا, 5-10 منٹ میں نے رکھے تھے. 2 گھنٹے قرآن کے اندر طب کی آیتیں میں ڈھونڈتا رہا. 18 آیتیں ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پیدائش اور مرحلے ہیں اس کے بارے میں. 18 آیتیں. تم نے ایک سوئی بنانی ہو, بڑا جہاز بنانا ہو یا موبائل بنانا ہو, تمہیں روشنی چاہیے. روشنی چاہیے نا, روشنی چاہیے. روشنی میں تم کچھ نہیں بنا سکتے. اور قرآن کہتا ہے یہ رب یہ ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں صورتیں بناتا ہے, اور یہ صورتیں کیسی ہیں, کسی ایک کی دوسرے سے ملتی نہیں ہیں. 3 اندھیروں میں ثلاثہ, واضح طور پہ 3 اندھیروں میں. اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے یہ ڈرین وال ہے, ایبڈومینل وال ہے, اسٹمک کی وال ہے. 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے. حتیٰ کہ بچہ جب پیٹ میں بن رہا ہے, پٹھے ہوتے ہیں, ہڈیاں ہوتی ہیں. پہلے پیٹ میں پٹھے آتے ہیں کہ ہڈیاں آتی ہیں, قرآن یہ بھی بتاتا ہے. لیگمنٹس ہیں, ٹینڈنز ہیں, پٹھوں کو پٹھے سے جوڑ رہا ہے, ہڈی کو پٹھے سے جوڑ رہا ہے. ایوری تھنگ ہیز بین ایکسپلینڈ. پہلے پیٹ میں سنائی دیتا ہے کہ دکھائی دیتا ہے, یہ بھی قرآن بتاتا ہے. بچہ جب 18 ہفتے کا ہوتا ہے اس کو چیزیں سنائی دیتی ہیں. ماں کے پیٹ کی آواز, ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز, ماں کا جو خون گردش کر رہا ہے اس کی آواز. اور پھر جب بچہ 28ویں ہفتے میں پہنچتا ہے تب اس کی آنکھوں میں کچھ جنبش ہوتی ہے. انہوں نے ماں کے جسم کے اوپر لائٹیں ماری تو بچے نے پیٹ کے اندر سے آنکھیں جھپکی. یعنی پہلے سنائی دیتا ہے اور پھر دکھائی دیتا ہے. اور اسی ترتیب سے قرآن کی آیتوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. مجھے بتاؤ کیا کچھ نہیں. میں نے ایک دن پڑھا, کتاب میں لکھا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ کہتے تھے یہ پہاڑ ستون ہے, جیسے یہ ستون ہے, اس کے اوپر آسمان کی چھت کھڑی ہے. یہ ستون ہے پہاڑ, اس کے اوپر آسمان کی چھت کھڑی ہے. او یہ تو سیڑھیاں جنت میں لے جانے والی ہے, جو پہاڑ ہے یہ سیڑھیاں جنت میں لے جانے والی. میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی. پہلے قرآن پڑھوں گا پھر سائنس پڑھوں گا. قرآن کے پاس گیا, قرآن نے کہا پہاڑ
ہم نے میخیں بنا کے گاڑ دیے تاکہ زمین اڑتی نہ پھرے. کوئی ستون نہیں ہے, کوئی سیڑھیاں نہیں ہے. پھر 4-5 جگہوں پہ, اور میں حیران رہ گیا, قرآن پہاڑوں کی 5 حالتیں بیان کر رہا ہے, اور یہ اون کی طرح اڑیں گے, یہ ہوا کے ساتھ چلیں گے, تمہیں لگے گا چل رہے ہیں لیکن رکے ہوں گے. یہ سب پڑھنے کے بعد پھر میں نے سائنس کو لی. نیو یارک کارنل یونیورسٹی کے اندر جیولوجی ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں جتنے پہاڑ دنیا میں ہے نا, جو پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتا ہے اس کی 5.6 فٹ گہری جڑ زمین میں ہوتی ہے. ماؤنٹ ایورسٹ تقریباً 26,000 فٹ اوپر ہے, اس کی 5.6 گنا گہری جڑ زمین میں موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ پہاڑ اگر نہ ہوتا ہماری زمین یہ بھوسے کی طرح اڑ رہی ہوتی, فلائنگ لائک اے ہسک. قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے. کیا شان بیان کروں اپنے قرآن کیا. اور ایک دن موج میں آ کے, میں نے آج سے 2-3 سال پہلے نیت کی تھی روز 3 آیتیں قرآن کی پڑھوں گا. میں نے جمعے کا بیان کرنا, اس میں مذہبی بات کرنی ہے. میں نے یونیورسٹی میں بیان کرنا, اس میں کچھ سائنس کی بات کرنی ہے. تو قرآن کی 3 آیتیں ضرور پڑھوں گا. ایک دن پڑھتے پڑھتے مسائل پر پہنچا, اے بندے ذرا زمین سے آسمان کی طرف نظر اٹھا, پھر دوبارہ نظر اٹھا, تیری نظر تھکی ماندی پلٹ آئے گی, تجھے پورے نظام میں کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی. میں باہر گیا, واقعی باہر گیا. میں نے کہا قرآن نے ارشاد فرمایا ہے, میں چیک کروں. میں نے جا کے دیکھا آسمان کی طرف, جو میرا علم تھا میں نے سوچنا شروع کیا. دیکھو میں سوچ کہہ رہا ہوں, دیکھ میں سوچ کہہ رہا ہوں, غور سے سننا, سوچ کہہ رہا ہوں. میں نے اوپر دیکھا ایک نظر, میں نے کہا اتنا بڑا چھت جو ہے آسمان کی کھڑی ہے, کوئی ستون نظر نہیں آ رہے, واقعی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی. پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو جتنی یہ ہماری ہوا ہے اس کے اندر 21% آکسیجن ہوتی ہے. ہم ایک دن کے اندر 2200 لیٹر آکسیجن جسم میں لے کر جاتے ہیں. اگر یہ 21% آکسیجن کم ہو جائے ہم سب مر جائیں گے, یہ جانور سب مر جائیں گے, پرندے تباہ ہو جائیں گے. یہ کبھی کم نہیں ہوتی, اتنی رہتی ہے. کون ہے جو یہ بھیج رہا ہے؟ ایک بابا, اس کی سانس اکھڑنے لگی, ہسپتال گیا, سارا دن آکسیجن لگی, باہر آیا $6,000 کا بل پکڑا دیا. کیوں؟ تمہیں آکسیجن لگائی. بابا رونے لگا. کہا بابا جی پیسے نہیں تو بتا دیں. کہا نہیں پیسے ہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں 70 سال سے میرا رب مجھے آکسیجن دے رہا ہے, مجھے کوئی بل نہیں آیا, تم نے ایک دن دیا اور مجھے بل پکڑا دیا. یہ سمندر کے اندر 22 لاکھ قسم کے جاندار ہیں, پودے اور جانور. اتنا نمکین پانی ہے سمندر کا, اس میں یہ رہتے ہیں. ان کے لیے یہی چاہیے نا. اور جب یہ مر جاتے ہیں اسی نمک کے اندر گھل کے تباہ بھی ہو جاتے ہیں, پھر نئے پیدا ہو رہے ہیں. کیسا نظام ہے یہ درخت کو دیکھو, درخت یہ آم کے درخت کو کاٹ لو لکڑی اندر سے, یہ زیتون کے درخت کو کاٹ لو لکڑی, اورنج کے درخت کو کاٹ لکڑی ہے, سارے لکڑی ہے, لیکن اس سے عجیب عجیب رنگ کے عجیب عجیب ذائقے کے پھل باہر آ رہے ہیں. ایک لکڑی آسمان کی طرف جا رہی ہے, وہی لکڑی نیچے بھی جا رہی ہے. جو آسمان کی طرف جا رہی ہے وہ شاخ ہے, جو نیچے جا رہی ہے وہ جڑ ہے. اگر لکڑی کا ایک تقاضا ہوتا ہے تو اوپر جاتی ہے تو نیچے جاتی. کون ہے جو یہ سنبھال رہا ہے؟ جہاز اڑتا ہے, اس کو سنبھالنے والے کتنے ہیں؟ ابھی نہ ٹھہرو, سامنے سے جہاز آ رہا ہے, اترنا نہ, ابھی پوری ٹکر ہو جائے گی. جو جہاز کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے نا کنٹرول ٹاور پر, اس کی جاب دنیا میں سب سے زیادہ سٹریس والی جاب ہے. اس کا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے. اور دبئی میں ہترو میں جہاں ہر 5-6 سیکنڈ بعد جہاز اتر رہا اور چڑھ رہا ہے, وہاں تو حالت بری ہوئی ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا, پھر میں نے ایک نظر ادھر دیکھا, ہزاروں پرندے فلائی کر رہے ہیں, اتر رہے ہیں, ان کو تو کوئی ٹکر نہیں ہوتی ہے. کون روکے ہوئے ان کو؟ جاؤ دیکھو ایک دفعہ دوبارہ آسمان کی طرف اور نیچے دیکھو, تمہیں کوئی رکھنا کہیں نظر نہیں آئے گا. شان نہیں ہے رب تعالیٰ کی. شکر کیا کرو, شکر کیا کرو, کہو الحمدللہ. نہیں, آپ کے منہ سے نہیں نکل رہا صحیح طرح. میں آپ کو بتاتا ہوں, سنو. اب کہو گے الحمدللہ. دنیا میں 6 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. آپ کی ہیں؟ کہ الحمدللہ. ہر 30 سیکنڈ کے بعد کسی کا ہاتھ یا پاؤں شوگر کی وجہ سے کٹ جاتا ہے. آپ کا ہے؟ کہ الحمدللہ. آپ کے فریج میں کھانا ہے, جیب میں تھوڑے پیسے ہیں, گھر کی چھت ہے, دنیا کے 65% لوگوں سے زیادہ امیر ہیں. آپ کہیں الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جس کے پاس آپ سے بڑی گاڑی ہے, اس لیے آپ کی زبان سے نکلتا نہیں ہے. آپ محرومیوں کو دیکھ رہے ہیں, نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے, مقابلہ کر رہے ہیں.
मुकाबले के वक्त आपकी तवज्जो अपने पर नहीं है, आपकी तवज्जो उसके ऊपर है। उसकी गाड़ी बढ़ गई, उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया। नेवर डू दिस कंपैरिजन, डू कंपटीशन। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, याद रखना। आपको मिल जाएगी जगह। देखो ये आंख होती ना, ये वाली, ये आंख है, इस आंख के ऊपर ये पुतली लगी हुई है। झपको जरा, झपको, झपकते रहो। 1 मिनट में 15 दफा इंसान अपनी आंख झपकता है। और जो लोग कंप्यूटर पर बैठे होते हैं या मोबाइल ज्यादा देखते हैं, उनकी आंख का झपकना कम हो जाता है, ड्राई आईज हो जाती है उनकी। एक बीमारी है टोसिस, PTOSIS, उसमें ये आंख नहीं झपकी जाती, ये पट्टे कमजोर हो जाते हैं, आंख गिर जाती है, उठा नहीं सकता, बस बंद है। दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, ओनेसिस उसका नाम था, जैकलिन कैनेडी का शौहर था, उसका ये हो गया। उसके बहरी जहाज थे, हवाई जहाज थे। उसने कहा तू एक ख्वाहिश बता अपनी। वो कहने लगा ये सारे जहाज, सारा बैंक बैलेंस ले लो, मुझे सिर्फ ये झपकने की ताकत दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज रात ये आपके साथ हो जाए, क्या कर सकेंगे मुझे बताएं? 1.5 लीटर थूक पैदा होता है इंसान के मुंह में रोज। ये थूक ना हो, जायका नहीं आएगा आपको। ये थूक ना हो, खाना फिसल के नीचे नहीं जाएगा। ये थूक ना हो, मुंह के अंदर दरारें पड़ जाएगी, जरासीमों का हमला हो जाएगा। जीरोस्टेमिया बीमारी का नाम है। थूक नहीं पैदा होता उस बंदे का, मसनूई तरीके से लगाता है वो। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 चीजें कभी ना छोड़ना जिंदगी में, एक दुआ करना और एक अल्हम्दुलिल्लाह कहना। साइड पर बैठ जाना जाके, एक एक नेमतें गिनना मुझे कितनी मिली है। और जब आंखें अंधी हो जाए, नजर कुछ ना है, तो एक बात सोचना कि बाकी नेमतें एक तरफ, ये जो मैं नबी की उम्मत में पैदा हो गया, इससे बड़ी नेमत क्या होगी मुझे बता। वैसे मुसलमान में होता, वो भी एक नेमत थी, लेकिन जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो मांगा भी नहीं था, ना उसने खूबी है, ना मांगने का तरीका है। मैं तो थोड़ा बड़ा हुआ, अम्मी ने मुझे कहा जा तू मोहम्मदी है। इससे बड़ी क्या नेमत होगी? क़यामत का दिन होगा, यहाँ से कोई बड़ा बंदा गुजरे, सारी ट्रैफिक रुक जाती है, ठहर जाओ, पहले इसकी जीप गुजरेगी। ऐसा ही होता है ना, क़यामत का दिन होगा, सारी उम्मतों को रोक दिया जाएगा, रुक जाओ, पहले मुस्तफा की उम्मत गुजरेगी। इतनी मौजें हैं इस उम्मत के अंदर। आपको लैलतुल कदर मिली, आपको शब कदर मिली, 10 मुहर्रम का दिन मिला। इतनी नेमतों में डूबे हुए इंसान सोच, ये दीन इस्लाम बदर, हुनैन, ओहद से होता हुआ, करबला से होता हुआ आपके घर आया था। अगर इमाम हुसैन रोज़े क़यामत खड़े हो गए और इरशाद फरमाने लगे, नाना जान मैंने आपका दीन करबला जाके जिंदा किया था, आपके उम्मतियों ने घर में रहकर इसको बेघर कर दिया। ये दीन दरवाजा खटखटाता है आपका, किसी गैर मुस्लिम का नहीं खटखटाता, इसको पता है मेरा मेजबान कौन है, ये रहने के लिए जगह चाहता है। लेकिन आप कहते हैं दीन तू मेरे घर नहीं रह सकता, मेरे घर की स्क्रीन पे तो शैतान नाचता है, मेरे घर तो हुकूक गज़ब हो रहे हैं, मेरे घर तो नमाजें कज़ा हो रही हैं, मेरे घर तो कुरान पाक खुलता नहीं है, तू कैसे रहेगा? फोकस चेक करें इमाम हुसैन का, फोकस चेक करें। जब नन्ना 6 माह के अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको तीर लगा था ना, इमाम हुसैन ने बच्चे का खून हाथ में लेके ऊपर उछाला और फरमाया, अर्ज किया मालिक गवाह हो जा, हुसैन ने 6 माह वाला भी रखा नहीं है, 6 माह वाला भी बचाया नहीं। आज दीन को जरूरत थी कुर्बानी की। वो अली अकबर जिन्हें शबी पैगंबर कहा जाता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की एक तड़प होती साहबा में, आके अली अकबर को देख लिया करते थे। जब शहजादे गलियों में चलते, छतों पर लोग आ जाया करते थे, उनकी शहादत। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी बड़ी हस्ती है ये। मौला कायनात की हज़रत अली की 8 बीवियां थी, सैयदा के बाद पे शादी जो उन्होंने की, उनमें से 18 या 19 उनके बच्चे थे। तो उम्मे लबीन जो ज़ौजा थी आपकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बेटे थे अब्बास, और 4 भाई उनके और थे। ये चारों के चारों करबला में मौजूद थे। देखिए आप सोचें कि उस वक्त जब ये वाक़या करबला हुआ, रूए जमीन पर इमाम हुसैन के लेवल का कोई बंदा नहीं था। एक होता है ना आपके गांव में, आपके इस मोहल्ले में सबसे नेक कौन है, सबसे हैवी बंदा कौन है, बात होती है। एक पूरी दुनिया के ऊपर उस जैसी हस्ती कोई नहीं थी।
اور کربلا کے میدان میں یہ کون لوگ تھے؟ ایک بھی ایسا مطلب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بندہ کچھ سوچ سکے. ادھر قاسم ہے، امام حسن کے بیٹے ہیں، اور جب قاسم چلنے لگے امام حسین نے ان کو کہا نہیں بیٹا پہلے میں جاؤں گا. قاسم نے فرمایا میرے بابا جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک رکا دیا تھا اور کہا تھا بڑی مشکل آ جائے نا یہ کھول لینا. آج کھولتے ہیں. جب کھولا تو لکھا تھا کہ جب بھائی حسین پر کوئی مسئلہ بنے قاسم آپ نے آگے بڑھ کے پہل کرنی. کیا شان تھی اس میدان کربلا میں، سوچیے. اور یہ کوئی چھوٹی ہستیاں ہیں، امام حسن اور امام حسین. سوچو یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر تیر چلانا، تلوار چلانا، ان کی مقدس لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑانا. کیا ہو گیا تھا ان حدیثوں کو؟ کیا بات تھی؟ کیا وجہ تھی؟ لالچ اندھا کر دیتی ہے. یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے سامنے کون ہے. اس پہ نہ پڑھنا کبھی. مان لو عہدہ، شہرت، دولت، اس کی لالچ ایسے گناہ کروا دیتی ہے. Never ever get into that trap. امام حسین نے کیا کہا تھا کھڑے ہو کے؟ وہ بھول گئے ہمارے بارے میں یہ کہا گیا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اسامہ جب آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے، صحابہ دعا کرایا کرتے تھے. دعا کے لیے کہا، نبی پاک نے دعا فرما دی. حضور نے چادر اوڑھی تھی. اسامہ کہتے ہیں چادر کے نیچے مجھے کوئی ہلچل لگ رہی تھی. میں نے عرض کی، حضور نے چادر ہٹائی، ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے. فرمانے لگے یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما. حذیفہ بھی سنو، آ رہے نبی پاک کی بارگاہ میں. اپنی والدہ، بوڑھی والدہ ہے، بیمار ہے. عرض کرنے لگے ماں میں جاتا ہوں آقا سے مغفرت کی دعا لے کر آتا ہوں. ماں نے کہا جلدی آ جانا، میں بیمار ہوں، بوڑھی ہوں. آئے. یہ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کی زبان اقدس سے دعا سن لیں. اللہ بھی فرماتا ہے پیارے ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے دل کا سکون ہے آپ کی دعا. ایک دفعہ حضور ایک گھر میں آئے، آپ کے دروازہ کھٹکھٹایا. پیچھے صحابی موجود تھے دروازے کے ساتھ. حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابی نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور اونچی آواز سے. صحابی نے پھر ہولے سے جواب دیا. تیسری بار. اب آقا کی عادت یہ تھی 3 بار کے بعد چوتھی بار نہیں. اور یہی سنت ہے، ٹھا 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 دروازہ پیٹ رہے. کیوں؟ پتہ نہیں اندر والا کس حال میں. کیوں 3 دفعہ کے بعد کی اجازت نہیں ہے، بس ختم ہو گئی بات. حضور نے 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر مڑ گئے جانے کے لیے. صحابی پیچھے سے باہر آیا اور یا رسول اللہ میں ادھر ہی ہوں، یا رسول اللہ میں ادھر ہی ہوں. حضور نے کہا میں نے تو 3 کی گنتی پوری کر دی تھی. عرض کرتے یا رسول اللہ میری خواہش یہ تھی کہ بار بار آپ کی زبان اقدس سے اپنے لیے سلامتی کی دعا سنیں. السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے. حذیفہ بیٹھے، حضور نے مغرب کی نماز ادا فرمائی اور پھر نوافل شروع فرما دیے. عشاء کی نماز پڑھی اور حضور جانے لگے. حذیفہ پیچھے بھاگے، پہلے لیٹ ہو گئے تھے. ماں نے کہا تھا جلدی آؤ. حضور نے جب دھمک کی آواز سنی پیچھے اپنا رخ انور کیا اور کہا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، بتا تو کس کام سے آیا؟ کام تو ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتے حضور نے فرمایا ٹھہر جا، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے اے نبی آپ کا رب فرماتا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو تم پوچھتے حسین کہاں ہے؟ ابھی امام حسین کہاں ہے؟ امام حسین جنت میں اور وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو سردار تو گھر کے سب سے اعلیٰ جگہ پر ہوتا ہے. تو آپ اعلیٰ ترین جنتوں میں. اہل بیت کا ذکر سنا کرو، سنایا کرو. اے ڈاکٹروں آپ میڈیکل سائنس کی تعلیم پڑھتے ہو، انیٹمی پڑھ رہے ہو، بائیو کیمسٹری پڑھ رہے ہو، آنکھ کی تعلیم یعنی آفثالمالوجی پڑھ رہے ہو، پیٹ کی تعلیم گیسٹرولوجی پڑھ رہے ہو، گردے کی تعلیم نیفرولوجی پڑھ رہے ہو، مثانے کی یورولوجی پڑھ رہے ہو، دماغ کی نیورولوجی پڑھ رہے ہو، ہڈیوں کی آرتھوپیڈک سرجری پڑھ رہے ہو، ریمیٹولوجی پڑھ رہے ہو. یہ تمہارا نصاب ہے، پڑھو. اور انجینئر آپ میکینیکل، الیکٹریکل، پیٹروکیمیکل، میکاٹرونکس، اربن ٹرانسپورٹ کیا کیا پڑھ رہے ہو، یہ تمہارا نصاب ہے. لٹریچر کے اندر ہارڈی کو پڑھ رہے ہو، شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہو. الگ الگ بندہ اپنے نصاب اور سلیبس پڑھ رہا ہے، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. لیکن سن لینا
ایک نصاب وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ضرور پڑھا دو. ڈائریکٹ معلم انسانیت ہے، امام الانبیاء ہے، ایمان کی جان ہے. کیا نصاب ہے؟ انڈیل دو ان پر، سینوں پر کندھا کر دو. یا رسول اللہ حکم فرمائیے اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1 انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. بتاؤ کیا حضور کا حسن و جمال ہے، سیرت کا کمال ہے، ذات کی رفت ہے، ہستی کی وسعت ہے، ان کے غزوات معراج، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کا مکہ، ان کا مدینہ، ان کی عادات و خصائل، سارا بتاؤ اپنے بچوں کو. تبھی تمہارے بچے آج شاید بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں نا. کالج کا لڑکا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے موبائل رکھ کے صحیح طرح بات نہیں کر رہا باپ سے، بدتمیز ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے. نہیں سکھایا نا انہیں یہ نصاب، نہیں بتایا انہیں نبی پاک کے خصائل. بچپن گزر گیا، پہلے 7 سال ہوتے ہیں بچے کی جب عادتیں بن رہی ہوتی ہیں، کھانا سیکھ رہا ہوتا ہے، بچے چھوٹے بڑے کی تمیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو موبائل پہ گزار دیے. اب کیا سیکھے گا وہ؟ اور دوسرا انہیں میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. فیملی ہے یہ، اہل بیت میں سیدہ کائنات ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عثمان پیچھے سے قدم گن رہے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا عثمان قدم کیوں گن رہے ہیں؟ کہا حضور آپ آج میرے گھر آ رہے ہیں، ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کروں گا. سبحان اللہ. علی مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، انہوں ایک شوق ہوا، آ کر اپنی زوجہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے فاطمہ میں نے آج یہ دیکھا دعوت ہوئی ہے، ہر قدم پہ غلام بھی آزاد ہوا ہے، ہم بھی ایسی دعوت کریں گے. جب فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار کا یہ جذبہ دیکھا، کہا ٹھیک ہے بابا جان کو بلا رہا ہے. دعوت دے دی گئی. حضور کثیر تعداد اپنے صحابہ کے ساتھ آ گئے. اب یہ تو وہ گھر ہے جہاں ایک دن فاقہ ہوتا ہے، ایک دن کھانا ہوتا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنڈیاں خالی چولہے پہ چڑھا دی اور سجدے میں جا کر عرض کرنے لگی مالک آج فاطمہ کی لاج تیرے ہاتھ ہے. اللہ رب العزت نے جنتی کھانوں سے برتنوں کو بھر دیا. صحابہ کھانا کھاتے اور کہتے ہیں اتنا لذیذ اور اتنی توانائی والا کھانا تو پہلے کبھی کھایا نہیں تھا. حضور فرماتے پتہ میری فاطمہ کو کھانا کہاں سے آیا ہے؟ میرے رب نے جنت سے بھیجا ہے. اور دوسری بات آئی کہ جتنے قدم چل کر آئے اتنے غلام آزاد کرنے ہیں. فاطمہ پھر سجدے میں جاتی ہے، عرض کرتی ہے میرے مولا لاج رکھ لے میری، جتنے قدم میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم وہ چل کر آئے ہیں تو اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کروا دے. ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھا تھا، جبریل آ گئے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے جتنے قدم آپ چل کر آئے ہیں ہر قدم کے بدلے 1000 جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دے دی. اتنے بڑے اہل بیت، اتنے بڑے اہل بیت. امام حسین کی تو عمر 57 یا 68 تھی نا جب آپ کی شہادت ہوئی، 57 یا 68 تھی. اور آخری 14 دن آپ کی زندگی کے کربلا کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے. جس کی زندگی کے آخری 14 دن ایسے ہو ساری زندگی کیسی شاندار ہو. یزید ڈر گیا تھا، یزید ڈر گیا تھا. جیسے ہی بنا خلیفہ اس نے کہا سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لو ورنہ مسئلہ بن جائے گا. رات کے میرے میں اس نے ولید کو کہا مدینے کے گورنر کو بیعت لے لو. امام حسین کو جب خبر ملی، عرب کے اندر دستور تھا کہ جو خلیفہ دنیا سے چلا جاتا تو اس کی جانے کا، اس کے وصال کا، اس کی موت کا اعلان نہیں کرتے تھے جب تک نیا خلیفہ سیٹ نہیں ہو جاتا تھا. انہوں نے راتوں رات کہا کہ بیعت لے لو. جیسے امام حسین کو پتہ چلا، امام حسین نے کہا ضرور امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید اب بیعت لینا چاہ رہا ہے. اور گیا ولید نے کہا بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا اس طرح رات کے وقت کون سی بیعت ہوتی ہے؟ تو سازش لگ رہی ہے. جمعے کا خطبہ ہوگا جس طرح تمام خلفاء راشدین کی ہوئی ہے اس وقت بیعت ہوگی. لوگ کہیں گے، جو کہیں گے پھر دیکھ لیتے، کیا کہ جانے لگے. اور ولید یہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا. عبد المالک بن مروان شریر تھا، وہ ساتھ تھا. وہ کان میں کہنے لگا ولید جانے نہ دینا، حسین آج چلے گئے تو پھر نہیں آئیں گے. امام حسین نے سنا تو مڑے، کہا شریر شرارت کرتا ہے، حسین بھاگ کے نہیں جا رہا، میں یہاں کھڑا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں. کبھی بھی کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مظلومیت نہ لے کر آنا. بہادری اور شجاعت تھی وہ.
امام حسن بھی شہید ہوئے, امام حسین بھی شہید ہوئے, لیکن امام حسین کی شہادت سفر میں تھی, بھوک اور پیاس کے ساتھ تھی, اور سارے کے سارے پہلے شہید ہوئے ہیں, دوست, بھائی, بچے, پھر امام حسین شہید ہوئے. جتنا یہ امام حسین کی شہادت سے پہلے علی اکبر سامنے شہید ہو رہے ہیں, علی اصغر شہید ہو رہے ہیں, مجھے بتائیں کوئی بندہ, کوئی اور بندہ ہو وہ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ پہاڑ بھی ہونا پگھل کے رہ جائے. امام حسین اپنے ہتھیار سجا کے آ رہے ہیں. شام کا پہلوان آیا تھا, آ کر کہتا ہے حسین سامنے دیکھ کون ہے؟ میں شام کا پہلوان ہوں, ایسا وار کروں کہ پہاڑ بھی سرخا بن جائے, دیکھنا سنبھلنا. امام حسین نے کہا ادھر ادھر نہ دیکھ, سامنے دیکھ, تیرے کھڑا کون ہے؟ حیدر کرار کی شجاعت کا وارث شیر نر حسین کھڑا ہے, ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ 30,000 کا لشکر تھا, ادھر 72 ہے. وہ کہتا اور دو اور بھیجو. کہا 30,000 اور 72 اور بھیجو. کہا پتہ نہیں ہے کون سامنے. امام حسین نے کیا سبق دیا ہمیں؟ What was the فلسفہ ان کربلا؟ کربلا میں فلسفہ کیا تھا؟ 2 فلسفے تھے, ایک یزیدیت, ایک حسینیت. یزیدیت کیا ہے؟ مائٹ از رائٹ, میرے پاس طاقت ہے, میں جو مرضی کروں. میں محرمات کے ساتھ, جن کے ساتھ نکاح حرام ہے, ان کے ساتھ نکاح کو رواج دے دوں, میرے پاس طاقت جو ہے. میں شراب کو رواج دے دوں, طاقت ہے. سود کو اعلانیہ, میرے پاس طاقت ہے. مائٹ از رائٹ, طاقت حق ہے, یہ یزید کہتا تھا. اور حسین, ان کا کیا کہنا تھا؟ حسینیت کا فلسفہ کیا ہے؟ طاقت حق نہیں ہے, حق سب سے بڑی طاقت ہے. رائٹ از مائٹ. سن لو, یہ خاندان ہے جہاں دین نازل ہوا ہے, ان کے گھر میں دین اترا ہے. آج انہوں نے رکھوالی کرنی ہے. جب تم بڑے ہوتے ہو نا, تمہاری بات کوئی سننے والا بن جاتا ہے. جب تم بڑے ہوتے ہو, تمہارے فون کا انتظار کیا جاتا ہے, تمہاری بات پر لبیک کہنے والے لوگ ہوتے ہیں, تم پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. کس طرف لے کر جا رہے ہو ان کو؟ اس دن حسین یس کہہ دیتے, اگر آج یہ دین اس طرح ہمارے پاس پہنچتا, پر خدشے ہو جانے تھے اس دین کے. جب ابو بکر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک رسی بھی کم زکات کی دینا میں جہاد کروں گا, کیوں فرمایا تھا؟ کہ آج ابو بکر کے سامنے رسی کم آ گئی نا, قیامت تک رسی کم ہی آئے گی. نیور کمپرومائز آن اسٹینڈرڈ. یہ ہمارے نانا جان کا دین ہے, اور دین میں کوئی ہارڈ اینڈ سافٹ نہیں ہوتا. یہ کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے؟ نرم دین, سخت دین, یہ کیا ہے؟ دین اسلام ایک ہے بس, دین اسلام ون دین اسلام. انگلینڈ کے اندر لوگ کھانا کھا رہے تھے, مسلمان تھے, وہاں فوجی کھڑے تھے کچھ, وہ آ کر کہتے ہیں we have heard that pork is haram, pork is not permissible in your deen. ہم نے سنا کہ سور تمہارے دین کے اندر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ کھانا کھا رہے تھے. کہاں آ گیا؟ اس کا اللہ کا حکم ہے نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ حکم کی لاجک دو. why pork is not permissible? any logic for that? اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کی لاجک دلیل دو. وہ جو کھانا کھا رہے تھے صاحب, ان کو غصہ آ گیا, انہوں نے کھانا سائڈ پر کیا. انہوں نے کہا تم فوجی ہو کے حکم کی دلیل مانگ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں حکم دلیل سے بڑی چیز ہوتی ہے. تم فوج میں ہو, تمہارا جنرل تمہیں کو حکم دے, اور تم کو جی پہلے مجھے دلیل دے, فوج چل سکے گی کبھی؟ اور حکم دینے والے کے منہ پر ہوتا ہے, جیسا رتبہ ہو ویسا حکم ہوتا ہے. جب حکم آ جائے دلیل نہیں ڈھونڈتے, حکم مانتے ہیں. اور ہمیں وہ حکم دے رہا جو ماں سے کتنے گنا زیادہ محبت کرنے والا. حسین نے ایک پیغام دیا, امام حسین نے, کیا؟ نیور سے یس, سے نو. نو کہنا سیکھو. نو, ہر چیز کو یس کرتے جا رہے ہو. تمہاری کوئی باؤنڈریز ہونی چاہیے. تمہارا جسم تمہاری سلطنت ہے, پاکستان کی سلطنت ہے, پاکستان کا بارڈر ہے. کوئی بارڈر کراس کرے گا بھون کے رکھ دیں گے اس کو. تمہارے جسم کی بھی سلطنت ہے. لیکن لوگ کراس کر رہے ہیں. دوست آتا ہے, چل یار چلے, ہاں چلے. چل یار یہ ویڈیو کلپ دیکھ, ہاں دکھا دے. چل یار ذرا پی لے, ہاں دے دے میں پی لیتا ہوں. کیوں؟ تمہارے بارڈر نہیں ہے, ویلے بیٹھے ہو, کوئی زندگی کا اصول نہیں ہے, جو چاہے جہاں چاہے لے جائے. تم شاپر بیگ ہو جو ہوا کے ساتھ اڑتا رہتا ہے, وہ تو شاپر بیگ ہوتا ہے. تم تو انسان ہو. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آ رہا ہے, اس کے اصول ہے. یہ دوپہر کو 2 بجے پڑھ رہا ہوتا ہے, یہ رات کو 8 بجے اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے, باہر نہیں نکلتا. Why you are violating every time and everything?
नेवर कंप्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड। जीत और हार कहते किसे, इमाम हुसैन ने हमें सिखाया है। सर कट के नेज़े पे चला गया और यजीद तख्त पर है, बताओ जीता कौन और हारा कौन है? हुसैन जीते हैं, यजीद हारा है, यजीदियत हार गई है। जीत का तस्वीर बहुत अजीब सा आपके नजदीक। आप कहते हैं दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, हुस्न हो तो जीत है। नहीं, जीत तो बड़ी सिंपल सी चीज है, वेरी सिंपल। बिन नाजिया सहाबी रसूल हैं, आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जो हमने जमाना जालियत में इस्लाम से पहले जो अच्छे काम किए थे उनका कोई सिला मिलेगा हमें, कोई तोहफा मिलेगा, कोई जीत है वो? नबी पाक ने फरमाया किया क्या मैंने, ये तो बता। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊँट गुम गए, मैं ढूंढने गया, सामने ऊँट चल रहे थे, बाबा बैठ के रखवाली कर रहा था। मैंने कहा ये ऊँट मेरे हैं। बाबा ने कहा ले जा। क्या पैदा हुआ है, क्या पैदा हुआ है? कहा कोई पैदाइश का मामला? कहा हाँ। कहा अगर बेटी भी तो क्या करेगा बाबा? कहा मैं उसी वक्त दफना दूंगा उसको, मैं अपने दामाद के नीचे सर नीचे नहीं कर सकता। और बेटा हुआ वो हमारा सर ऊंचा करेगा। आवाज आई बाबा बेटी पैदा हुई है। साहबी ने पूछा बाकी दफना देगा? कहा हाँ दफना दूंगा, इलाके की रस्म है। कहते मेरे दिल में एकदम से आया, मैंने कहा बाबा ये 2 ऊँट ले ले, यही वाले ऊँट, बेटी मुझे दे दे। कहा नहीं मैं तीसरा भी लूंगा फिर। कहा ठीक है कोई बंदा मेरे साथ कर देना, मुझे छोड़ा है, तीसरा भी ले ले। कहा 3 ऊँट दे के मैंने बेटी ले ली, मेरी दाढ़ी से खेलती थी, मेरे सीने पर बैठती थी, अब मुझे नेकियों का चस्का लग गया। मैं जाता था अरब में, कबीले ढूंढता जो बेटियों को दफनाते, 3 ऊँट दे के बेटी ले लेता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे घर में हवेली में 360 बेटियां हैं, मुझे कुछ सिला मिलेगा इसका? रहमतल लिल आलमीन आका, मतलब ऐ औरत तेरी इज्जत क्या थी पहले? वो कौन है जिसने कहा कि इस ऐ औरत तेरे कदमों तले जन्नत है? किसने तेरे कदमों तले जन्नत रख दी? आप मर्द है ना, आप मर्द है, आपकी जिंदगी में पहली कौन सी औरत आई बताए? माँ, उसे कदमों तले जन्नत है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करोगे रिस्क काट दिया जाएगा, उफ तक नहीं कहना उसे। थोड़े और बड़े हुए आप, अब कौन औरत आई? बहन। असूल है ना हमारे यहाँ के, बहन के घर जाते हैं खाली आती जाते हैं, इज्जत है। फिर थोड़े और बड़े कौन आई? बीवी। उसकी तरफ मुस्कुरा के देखना, उसके मुंह में अच्छी नीयत से निवाला डालना सदके का सवाब है। फिर थोड़े और बड़े हुए कौन आई? बेटी, जिसकी परवरिश करके ब्याह दो, जन्नत में नबी पाक का पड़ोस मिलने की बिशारत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम रोने लगे और आके साहबी की पेशानी पे बोसा दिया और कहा तू पूछता है तेरी इस नेकी का तुझे सिला मिलेगा? तो इससे बढ़ के सिला क्या होगा कि अल्लाह ने तुझे दुनिया में दीन और ईमान अता फरमा दिया है। और मैं तेरा नबी तुझसे वादा करता हूं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के खजाने तुझ पे खुलवा दूंगा। जीत क्या है बताओ? व्हाट इज जीत? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विन? खत्म कर रहा हूं ज्ञान को। याद रखना, इस दुनिया में पैदा हो गया हो ना, यहाँ पे असूल है। देयर आर प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। The people who belong to the education sector, they know this whole universe is governed by rules. There are laws of physics, there are laws of chemistry, there are laws of economics. कानून है जिसके मुताबिक ये जमीन चल रही है, ऐसे ही है ना। तो कुछ कानून मैं आपको बताता हूँ। एक कानून सुनो, ये जो लोग मोबाइल लेकर खड़े रहते हैं और ये जो लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, बहाने बनाते हैं, उठते ही नहीं बिस्तर से, लेजी लोग, क्या कानून है दुनिया का इनके लिए? इनाम मिलता है इनको, किक पड़ती है हर जगह से, ये कानून है। और एक कानून और सुनो, यू विल रीप व्हाट यू विल सो, जो बोगे वो काटोगे। नहीं, ये कानून नहीं। यू विल रीप मोर एंड मोर एंड मोर व्हाट यू सो, तुम जो बोगे उससे कई गुना ज्यादा काटोगे। किसान जो बोता है उतना तो नहीं काटता, ज्यादा फसल मिलती है। तवाइफ थी, खारशी कुत्ते को उसने अपनी जनाब में पानी भर के 2 कतरे पिलाए, अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। नेकी को छोटा समझ के छोड़ना ना, और गुनाह को छोटा समझ के करना ना। अरे कानून यूज, अदरवाइज यू विल लूज। इस्तेमाल कर लो, नहीं तो जाया हो जाएगी। ये कानून है फितरत का।
मैंने बंदे को देखा, उसके यहाँ पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी, यूज नहीं हो रहा था, वो लूज कर रहा था। आप कहते मेरा पूरा दिन जाया हो गया, अगले दिन मैं 2 दिन का काम कर लूंगा। कैसे? आपने 2 दिन का काम वैसे ही कर लेना था, दिन आपने जाया कर दिया है। जाया कर रहे हैं आप अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट को, अपनी याददाश्त को। जाओ, मेरे कहने पे आज रात जाओ एक जगह पर। कहां भेज रहा हूं आपको? सुनो, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ, और गोदाम में जो आपने बचा के रखी है ना चीजें, उनको बाहर निकालो। ये आपकी सलाहियत, आपके जज्बात, आपके रिश्ते, आपकी याददाश्त और आपका इस्लाम, वो भी गोदाम में रखा हुआ आपने, बाहर निकालो, उनको इस्तेमाल करो, वरना जाया हो जाएगा ये। यूज, अदरवाइज यू विल लूज। क्यों नमाजों में दिल नहीं लग रहा? पढ़नी नहीं आती। वो तो क्रिकेट खेल रहा है जुलाई की गर्मी में भी, दिसंबर की ठंड में भी। क्यों? उसे खेलना होता है ना, जिसको जो काम करना है ना, वो करने का मजा आता है। नमाज पढ़नी नहीं आती, पढ़ेंगे कैसे? यूज, अदरवाइज यू विल लूज। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आपके जिस्म में कई ऐसे आज़ा हैं, उनको इस्तेमाल ना करें, जाया हो जाएंगे। नियत करें आज से मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम के लिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ये दीन हमें अता फरमाया, और ये दीन करबला से होकर हमारे पास आया। हम इसकी हिफाजत के लिए कोशिश करेंगे अपने तौर। चाइना की कहावत है, पूरी दुनिया को साफ करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी दहलीज साफ कर दो, बस खुद तो खुद पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। अपने बच्चों में, इस तरह मैंने आपको बताया, नबी पाक ने फरमाया 3 चीजों की तरबियत करो, अपने नबी की मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, और इन्हें कुरान सिखाओ। खुद भी कुरान पढ़े, रोज 3 आयत, रोज 3 आयत, सिर्फ 3 आयत पक्का कर ले। Now emotions are hot and intention is strong. It's time to act. अभी नीयत से सुलग रही है आपके चेहरों से लग रहा है, आपके जज्बात में उबाल आया हुआ है। अभी अमल कर लेना, वरना हफ्ते बाद ये सब चला जाएगा, रहता नहीं है। जब जोश आया कर लिया, जब जोश नहीं आया बैठे रहे। आपके घर में दादा साहब बाबा फरीद मोहम्मदीन सरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बुजुर्गान दीन, उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी, ऐसी जिंदगी गुजारी कि जब दिल चाहा कर लिया, जब मूड ना हुआ ना किया। हो सकता है ऐसे? रोज, हर वक्त। बात याद रख लेना, रोज में जादू है, रोज में जादू है। क्या चीज रोज लेके चल रहे हैं आप? किसको फोन करते हैं रोज इसके बाद चैन नहीं आता? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कौन सा खाना रोज खा रहे हैं? किस दोस्त के बगैर आपको चैन नहीं आ रहा? मुझे ना बताएं 5 साल बाद क्या होगा, मुझे अपने दोस्त दे दे, देखे मैं आपको बताता हूँ 5 साल बाद क्या होगा। मुझे किताबें बताएं कौन सी पढ़ रहे हैं आप, मैं बताता हूँ। कौन से ड्रामे देख रहे हैं आप? गुजरांवाला के अंदर 50% बढ़ गई तलाकें। औरतें अपने शौहर का घर छोड़ के बाप के घर बैठी नहीं है गुजरांवाला के अंदर। मुझे एक खातून वकील बता रही है कि जी ये हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब क्यों बढ़ गया? क्या देख रहे हो टीवी पर और मोबाइल पर? अपने शौहर का मुकाबला अपने बाप से कर रही हो, क्यों? वो 60 साल के बाबा जी, उन्होंने इतने तजर्बे के साथ इतना कमा के आज ये सारा कुछ किया, ये 25 साल का लड़का तुम्हें क्या दे देगा? तुमने अपने इस घर का मुकाबला उस घर से नहीं करना, अपने इस रिश्तों का मुकाबला उस रिश्तों से नहीं करना, अपने इन रवैयों का मुकाबला उन रवैयों से नहीं करना। खुशी नहीं मिल रही, खींच के खुशी लाओ, क्योंकि यही रहना है। सिसकियां, आंसू, शिकायतें, बाप ब्लैकमेल हो जाता है, कब तक सहेगा वो? ड्रामों से तरबियत आ रही है, यही नतीजा निकलेगा, और क्या निकलेगा? बता, बाबा हाल हो गया माशरा। इस्लाम की तरफ आए, आगे बढ़ के चीजें ठीक नहीं करेंगे तो खराब ही रहेंगी। चीजें खराब है ना, तो आगे बढ़ के ठीक करेंगे तो ठीक होंगे ना, वरना तो खराब ही रहेंगे। सबसे मजबूत आदमी मेरी नजर में वो है जो देखता है कि उसके खानदान में कोई गलत चीज चल रही है, गलत रस्म चल रही है, तो खड़ा होकर कहता है कि नस्ल दर नस्ल जो चीज चल रही थी ना, मेरी नस्ल से वो आगे नहीं जाएगी। और वो करके दिखाता है, लड़ाई नहीं करता, समझा के दिखाता है। तो बाप ने कहा था ना,
مرتے ہوئے بچوں اپنی بہن سے حق معاف کروا لینا. کیوں جی؟ چھوٹا بیٹا بول رہا تھا ابو جی کیوں معاف کروا لینا؟ بس اسے جہیز میں بہت کچھ دے دیا تھا, ہم اپنی زمین غیروں میں نہیں جانے دیتے. اس کا بیٹی غیروں میں دے رہے تھے تو پتہ نہیں چلا. اللہ نے حق فرمایا, بیٹی کو پیسے ملیں گے, جائیداد میں حصہ ملے گا, اور زور و زبردستی سے نہیں ملے گا. پہلے اس کے پاس جائے گا, انگوٹھے سائن ہوں گے, اب وہ چاہے تو مدرسہ بنائے یا مسجد بنائے. یہ مصطفیٰ کا دین اسلام ہے, ابو جہل کی حکومت نہیں ہے. کیوں سوچتے ہو ایسا؟ اٹھیے, اٹھ کے چیزوں کو سنوارنے کی طرف آئیں. آپ کو پھر کہہ رہا ہوں روز کی 3 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. نہیں پڑھنا آتا پڑھنا سیکھیں, بہت کچھ سیکھ رہے گا. موبائل تو پورا چلانا سیکھ لیا آپ نے, جی میں پڑھا نہیں ہوں. موبائل کیسے سیکھ لیا آپ نے چلانا؟ موبائل سیکھ سکتے, قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ اس سے زیادہ آسان ہے یہ. آئیں قاری صاحب کے پاس روز, یا قاری صاحب کو اپنے گھر بلائیں, پیسے دیں ان کو, سیکھیں. 10 دن لگیں گے آپ کو, سیکھ جائیں گے آپ. روز کرنا ہے, روز. میں آپ کو بتا رہا ہوں روز میں جادو ہے, محبت ہو جائے گی آپ کو. روز 5 بجے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, 3 آیتیں میں نے پڑھنی ہے. پہلے دن پڑھی, دوسرے دن پڑھی, تیسرے دن محبت بڑھ جائے گی. 5 بجنے والے میں نے قرآن پڑھنا ہے 5 بجے, اگلے دن 5 بجے قرآن پڑھنا ہے. کتنا مزہ آئے گا. 10-20 دن کے اندر قرآن سے محبت کتنی بڑھ جائے گی. قرآن دیکھ کے بغیر دل نہیں لگ رہا, قرآن پڑھنا ہے میں نے, دل نہیں لگ رہا میرا. قرآن کھولا, قرآن پڑھا, مزہ آ گیا. اور جب اتنی محبت قرآن سے کرو گے تو دیکھو یار اتنے دوست ہیں آپ کے, اتنے دوست بنائے آپ نے, اتنے فرینڈ سرکل ہے آپ کے. موبائل پہ مس کال مارے بھاگتے ہیں آپ. یہ سارے دوست قبر تک ہے. کوئی ایک دوست تو ایسا بناؤ نا جو قبر کے اندر بھی ساتھ چلا جائے. قرآن پاک سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. قرآن آ کے بچائے گا. دوستی کرنا پکی والی. 3 آیتیں روز پڑھو گے, 1 مہینے میں 90 آیتیں, 1 سال میں 900 آیتیں. واٹ اے گڈ نمبر. گو اینڈ اسٹارٹ ریسیٹیشن فرام ٹوڈے. آج سے قرآن پاک کی تلاوت ہم شروع کریں گے. دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بہت پیارا ہے, بہت زبردست ہے. الحمدللہ قرآن پڑھنے والی پڑھانے والی تحریک ہے یہ. امیر اہل سنت نے یوم تلاوت قرآن کے نام سے دن منایا. اس دن سارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے قرآن مجید نکالا, ایک پارہ پڑھا. یہ اس گستاخی کے بعد ہمارے مدرسوں میں 2 لاکھ بلکہ 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں فری قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جامعات ہیں آن لائن کے اندر, کتنے ملکوں کے اندر ہم آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی چینل گھر گھر جا کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے, دین سکھا رہا ہے. ابھی 9-10 محرم پہ دعوت اسلامی کے ہزاروں قافلے سفر ہوئے الحمدللہ. اللہ کی راہ میں نکل کر انہوں نے دین کی تبلیغ کی. اور اب آنے والے وقت میں 14 اگست بھی نا پیر کی آ رہی ہے میرا خیال, اور 13 کو اتوار ہے, تو یہ بھی چھٹیاں بن رہی ہیں 3. آپ اس میں بھی قافلوں میں سفر کی نیت فرمائیں. بہت مزہ آتا ہے اللہ کی راہ میں سفر کرنے کا, بہت لطف آتا ہے. دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے. لوگ میرے چینل کے بارے میں پوچھتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ چینل ہے صوبان اتاری یوٹیوب چینل, اس میں میرے کلپس اور وغیرہ موٹیویشن آتے رہتے ہیں, اس کو سبسکرائب کریں. ویسے دعوت اسلامی کا بہت بڑا سوشل میڈیا ہے. مولانا الیاس قادری امیر اہل سنت کا پیج ہے, عمران اتاری حاجی عمران صاحب کا پیج ہے, عبید رضا شہزادہ تار کا حاجی شاہی صاحب کے پیجز ہیں. روز کلپ آتے رہیں گے, غور سے سنتے رہیں گے, آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ, اچھے مسلمان بنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.